السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو کلیئر کر دوں کہ ارتضیٰ خان جو اب کسی کو نہیں پسند کہ وہ روڈ ہے، تو پیارے ریڈرز ابھی ناول کا شروع ہے، تھوڑا سا ناول کو چلنے دیں۔ میں اپنی کسی بھی ہیروئن کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی ہوں، اس لیے اس کو رہنے دیں روڈ۔ اور جب عشاء کی باری آئے گی وہ بھی سب کرے گی، لیکن ابھی صرف 3 ایپیسوڈز میں ہی تو وہ ملے ہیں۔ اور یار لائک کمنٹ ضرور کریں، نہ ہی کوئی کمنٹ کرتا ہے نہ ہی لائک، بس کچھ میرے ریڈرز پیارے ریڈرز ہیں جو ہر ایپیسوڈ پر کرتے ہیں۔ اس طرح چینل کی ریچ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور پھر مسئلے ہو جاتے ہیں۔ میں پھر لانگ ایپیسوڈ نہیں دوں گی کہ سب ٹھیک رہے، اور اب سے باقی کے 2 کپلز کے بھی سینس ایڈ کرنا شروع کر رہی ہوں تاکہ سب کی سٹوری ساتھ ساتھ آگے بڑھے۔ ناول بہت رومانٹک ہونے والا ہے، لیکن اس ناول کے ہیروز تھوڑا پہلے ناول کی طرح ہوں گے، رومانٹک اور غصناک، روڈ بھی اور محبت کرنے والے بھی۔ اس لیے لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ تم میری ضد ہو قسط 16 تحریر گل۔ ارتضیٰ خان کے لبوں پر اپنا عشاء تمہیں یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس رات میں نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا؟ وہ پتہ نہیں کیوں سننا چاہتا تھا آج کہ وہ نہیں ہے، ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عشاء اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی، اس کی سرگوشی سن کر گھبرائی تھی۔ آپ کو میں دیکھ چکی ہوں وہاں، مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن وہاں صرف آپ تھے۔ عشاء کی بات پر ارتضیٰ خان کا چہرہ سخت ہوا تھا۔ لیکن آپ نے کچھ کیا نہیں تھا اتنا۔ عشاء نے اٹکتے ہوئے بات پوری کی تھی۔ ظاہر ہے اب نکاح میں رہو گی تو اچھا تو کچھ نہیں کروں گا نا، گندہ ہی کروں گا، اور مجھے اتنا نرمی کرنا نہیں پسند جتنا تمہیں ضدی بنایا ہے تم نے مجھے۔ کچھ نہیں جانتی تھی اور سب کو بتایا کہ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، تو اب مجھے لگتا 2 دن میں ہی سمجھ گئی ہوگی برا کیا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ خان نے ہاتھ کی پشت
اور تمہارے ساتھ تو کوئی نرمی نہیں کرنی مجھے کا دل کرتا ہے۔ اس کی باتوں پر ایشانے اور بھی آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ ارتضی خان نے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ سونا ہے تم نے؟ ارتضی خان نے اسے اپنے بھاری آواز میں پوچھا۔ عائشہ نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے گھبرائی تھی اور تھوک نکلا تھا۔ جی سونا ہے، عائشہ نے آہستہ سے کہا تھا۔ لیکن ایسے کپڑوں میں تمہیں نیند آ جاتی ہے۔ ابھی تو اس نے سونے کا پوچھا تھا اور ابھی پھر سے وہ اس کے ساتھ، لیکن اس کے شکوے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں سختی نہیں تھی۔ اس کی بات پر ارتضی خان نے گھورا تھا۔ تو تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ ویسے ہی معصوم بنتی ہو۔ پتہ سب ہے تمہیں۔ میں بہت تمہاری سوچ سے آگے ہوں۔ میں بہت تمہاری سوچ سے آگے ہوں، لیکن جانا بھی جتنا سکتی ہوں اتنا ہی تمہیں دکھایا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت گندا ہوں تو پھر جانا، میں تو تم پر ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر میرے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ آپ کی وجہ سے ماما مجھے اپنے ساتھ نہیں سلاتی ہیں۔ ارتضی خان کچھ پل خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھدار ہے کہ نئی نئی دلہن کو ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر تم وہاں ہوگی تو میں کس پر سانس گہری ہوئی تھی۔ ارتضی خان نے ہنکار بھرا تھا۔ میں نیچے میرے آپے کے ساتھ رہ لوں؟ ارتضی خان کے ہاتھ رکے تھے اور عائشہ کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ تھوڑا سا نرم پڑ جاتا تو وہ پھر سے اپنی باتوں میں آ جاتی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ کیوں؟ تم نے نکاح مجھ سے کیا تھا یا میرو سے کہ رات کو اس کو تمہاری ضرورت پڑے گی؟ ارتضی خان وہ سب نیچے ہوتے ہیں اس لیے، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ ہاں، لیکن تمہیں اوپر ہی ہونا ہے کیونکہ میں اوپر ہوتا ہوں۔ تم وہیں ہوگی جہاں میں ہوں گا۔ ارتضی خان نے اس کے خوبصورت سلکی بال اس کے اطراف میں پھیل گئے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے پاس ہی رہنا ہوتا ہے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے شوہر کو بنا بیوی کے بنا رہتا ہے؟ اور میں بھی نہیں رہتا ہوں۔ ارتضی خان نے اس کی بڑی بڑی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی دراز پلکیں اٹھتی اور جھکتی، وہ اس کو دیکھ ہی گیا تھا، سرک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، پلکیں لرز رہی تھی، لب کپکپا رہے تھے۔ لیکن آپ بسمہ کے ساتھ تو نہیں رکتے تھے؟ ہمارے گھر ان کے بنا ہی آتے تھے۔ عائشہ کے منہ سے نکلتے نکلتے رکا تھا اور ارتضی خان جس نام کو سننا بھی نہیں چاہتا تھا وہ بول چکی تھی۔ اس نام سے بھی اب اس کو نفرت ہوئی تھی اور وہ بول چکی تھی وہ نام بھی۔ ارتضی خان لب پینچ گیا تھا۔ وہ آج اس نازک لڑکی پر غصہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ آ بھی نہیں رہا تھا اس کو غصہ۔ اس کے شکوے، اس کے دل کی
اس کے دل کی باتیں سننے کا من تھا، لیکن اس کی زبان نے حرکت کی تھی، اور ایسی حرکت کی تھی کہ اس کا دل کیا اس کی زبان دانتوں سے چبا لے۔ ارتضیٰ خان نے سخت نظریں اس پر جماتے ہوئے دانت پر دانت جمائے کہا، لیکن تمہیں رات کو اسی کے پاس جاتا ہوں اور جاننا چاہتی ہو کہ میں رات کو پھر اس کے ساتھ کیا کرتا تھا، اور اگر ویسے ہی کیا تمہارے ساتھ تو جان نکلے گی تمہاری، لیکن تم ہر جگہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ارتضیٰ خان کچھ سخت لہجے میں کہا تھا۔ عائشہ نے کہا، کیوں، وہ آپ کو اچھی لگتی تھی؟ ارتضیٰ خان نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہری سانس لی تھی اور عائشہ کو بیڈ پر کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس کی طرح تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب مجھے پاؤ گی تم، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں بہت یاد آتی ہے؟ ارتضیٰ خان دانت پر دانت جماتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ نے نم آنکھوں سے اس کو گھبرا کر دیکھا تھا۔ نہیں، وہ عائشہ سے ابھی کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ عائشہ نے زور سے آنکھیں بند کی تھی، اس کو لگا تھا اب اس کا غصہ پھر سے اس کے نکلے گا۔ ارتضیٰ خان نے ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھا تھا اور سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی وہ۔ ارتضیٰ خان نے دانت پر دانت جمائے کہا، کسی دن میرے ہاتھوں مر جاؤ گی تمہاری یہ زبان کی وجہ سے۔ عائشہ نے اس کی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اس کے سخت چہرے سے ٹکرائی تھی۔ عائشہ نے تھوک نکلا تھا۔ ارتضیٰ خان اس سے دور ہوا۔ عائشہ، ارتضیٰ خان، مجھے اس عورت کو اس وقت یاد نہیں کرنا تھا، مجھے وہ پسند تھی اور اس کی سزا بھی مجھے ملی اس سے، اس لیے اب سے محبت ختم۔ تمہیں پہلے بھی کہا کہ اس کا نام اپنی اس نازک زبان پر مت لایا کرو، کسی دن چبا ڈالوں گا اس کو بھی۔ ارتضیٰ خان نے اس کے لبوں کو جھٹکی میں پکڑا اور دانت پر دانت جمائے بولا تھا، آنکھیں پھر سے اس سے ہی خوف بھی ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان آنکھوں میں شکوے تھے اور اب خوف۔ ارتضیٰ خان خاموش ہوا تھا۔ اس کو عائشہ کا خوف زدہ ہونا بے چین کر جاتا تھا۔ وہ پوری رات نہیں سو پاتا تھا اور اب بھی وہ بے چین ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، ویسے ہی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ شاید اسے سوتے ہوئے کوئی شور پسند نہیں تھا، لیکن اس کے نازک ہاتھوں میں یہ بری نہیں لگ رہی تھی۔ افسر بیگم کی وجہ سے اب بھی پہنی تھی۔ ارتضیٰ خان اس سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے دور ہوا اور اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ عائشہ نے گہری سانس لی تھی اور رخ موڑ کر اس سنہری روشنی میں ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ عائشہ نے کمفرٹر اپنے اوپر ڈالا تھا اور رخ ارتضیٰ خان سے موڑ لیا تھا۔
صبح بہرام خان کی آنکھ اس کے بار بار بجتے فون کے ساتھ کھلی تھی۔ شہرام خان ابھی بھی بے خبر سو رہا تھا۔ بہرام خان کو اپنے ہاتھ میں تھوڑا درد ہو رہا تھا۔ تبھی دوبارہ فون کی آواز پر بہرام خان نے فون کو دیکھا تھا۔ بار بار فون کی آواز سے اب شہرام خان بھی جاگ گیا تھا۔ لالا یار، اپنی اس الارم کو یہاں تو بند کر دینا، یا آج پہاڑوں پر اپنی منانی ہے آپ نے؟ پہلے سے بتا دیں، رات کے وجود کے درد ابھی تک ختم نہیں۔ ابھی تک ٹھنڈ بارش میں نہ جانے بہرام خان کو بخار ہو گیا تھا، ہاتھ میں درد الگ تھا۔ بکواس بند کرو، بہرام خان نے پھر سے بجتے فون کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ یہاں تو کوئی کام نہیں ہے فون کا، پھر اس کو بند کر دینا، شہرام خان نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ بہرام خان تھوڑا سا اٹھا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگایا تھا۔ رات کو جو میں نکاح کر چکا ہوں اس پاگل لڑکی سے، اس کے لیے تو فون کی ضرورت ہے نا؟ بہرام خان کی بات پر شہرام خان مسکرایا تھا۔ بہرام خان نے فون اٹھایا، دیکھا اس کے دوست کا تھا۔ بہرام خان نے جلدی سے پک کیا تھا۔ ہاں بولو یار، بہرام خان نے کہا۔ تمہارے نکاح کے پیپرز مجھے مل گئے تھے صبح ہی، اور میں ابھی ہی شمس سے میٹنگ کر کے فری ہوا ہوں۔ حامد خان وہیں پر تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنا کیس واپس لیا ہے اور ایک معذرت نوٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اب چاہتا ہے کہ تم سے بات کر لے، لیکن مسٹر خان کو نہ بتائیں۔ شمس تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہے۔ اس کا رنگ تو اڑا تھا، پہلے تو اس نے دمکایا تھا، لیکن جب دیکھا تو معلوم ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بہرام خان نے گہری سانس لی۔ وہ واپس آ کر بات کروں گا۔ وہ کچھ باتیں کرنے کے بعد فون بند کر گیا تھا، اور اب وہ میرال خان کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ بے اختیار کس طرح رات کو اس کا نکاح کیا تھا اس نے، یہ وہی جانتا تھا۔ شہرام خان اس کو دیکھ کر بولا، کیا ہوا؟ نئی بیوی یاد آئی ہے آپ کو؟ شہرام خان کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بہرام خان نے اس کو گھورا۔ اٹھو اور مجھے میڈیسن دو، تھوڑا درد ہو رہا ہے مجھے۔ بہرام خان کی بات پر شہرام خان نے مسکراتے ہوئے کہا، کہو تو میرو کو بلا دوں، وہ اپنے ہاتھوں سے دے گی، درد اور تکلیف ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو رات کو جو تھپڑ مارا تھا وہ ابھی تک نہیں بھولی ہوں گی۔ آخر کو اس کے لیے گولی کھائی ہے، اب خدمت تو اس کو اپنے ہاتھوں سے آپ کی کرنی چاہیے نا۔ بہرام خان نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اس بیوقوف کو صرف بگاڑنا آتا ہے، اور مجھے اپنا زخم ٹھیک کرنا ہے اور مزید خراب نہیں کرنا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پاگل صبح ہوتے ہی سب بھول گئی ہوگی۔ بہرام خان کی بات پر شہرام خان ہنسا تھا۔ خیر، ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میرال نے عابد انکل کو بتا دیا نا، تو پھر سائے ملالہ کی نہیں، یہاں آپ دونوں کی شادی کو انجوائے کرنا پڑے گا۔ میرال خان کل سے چپ سی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تو پاؤں کی وجہ سے ٹھیک سے نہیں چلا جا رہا تھا، اور دوسرا جو سب کچھ رات کو ہوا تھا۔ بہرام خان کی بات نہ مان کر رات اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھا چکی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ وہ بھی بہت عجیب تھا، اسے ویسے ہی تو ایڈونچرز بہت پسند تھی، لیکن رات کا بہت گہرا اثر چھوڑ گیا تھا اس پر۔ یہاں اب تو اس کے سامنے جانے کی بھی ہمت نہیں تھی میرال خان کی۔ یہاں ملازم تھے، لیکن سب کچن کے لیے رکھے گئے تھے، اس لیے پری ہی کچھ دیر پہلے میرال کو ناشتہ دے کر گئی تھی، لیکن میرال خان کو سخت بخار تھا، اس لیے وہ کھانے سے انکار کر چکی تھی۔ اس وقت صبح کے 9 کا وقت تھا۔ ماہنور خان نورے کے ساتھ سب کے لیے ناشتہ لگوا رہی تھی۔ مرد سب مردان خانے میں بیٹھے تھے، اس لیے ماہنور خان سائم خان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ وہ سائم خان کو بہت پسند کرتی تھی، اور یہ بات نورے بھی جانتی تھی۔ ماہنور خان اس کی مہک کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اسے پتہ چلا تھا کہ وہ یہاں کے کسی خان سے ملنے کے لیے نکلا ہے، اس لیے وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی
اور جب سے واپس آیا تھا ماہنور خان ایک دفعہ بھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ ماہنور خان نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کا کمرہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ بیڈ ٹھیک کیا تھا، اس کے اتارے گئے کپڑے بھی ہٹائے تھے۔ ہاں، سائم خان سیریس تھا اور سنجیدہ رہتا تھا، یہ ماہنور خان کا خیال تھا، لیکن وہ کیا تھا، یہ جب سب لڑکے بیٹھتے تھے تبھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ ماہنور خان کو ہمیشہ سے ہی سائم خان کے کام کرنا پسند تھا، وہ کرتی بھی تھی۔ نکاح کے بعد سائم خان چلا گیا تھا اور جب بھی آتا حویلی میں زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ سائم خان نے کبھی ماہنور خان سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی ماہنور خان کو لگتا کہ وہ ماہنور خان کو پسند کرتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی اپنی بے اختیاری نہیں دکھاتا تھا، جیسے اس کی دوستیں بتاتی تھی۔ ماہنور خان نے صاف کمرے کو مسکرا کر دیکھ کر ایک گہری سانس لی اور واپس نکل گئی تھی۔ عشاء کی آنکھ کھلی، کمرے میں کھڑکیوں سے آئی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کو اس نے پھر نہیں چھوا تھا عشاء کو اور اب بھی اوندے منہ سو رہا تھا۔ عشاء نے آہستہ سے اپنا رخ اس کی طرف موڑا تھا، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ عشاء اب پھر اٹھنے سے ڈر رہی تھی کہ اگر وہ پھر سے ہلی تو وہ جاگ جائے گا۔ وہ اس کے وجود پر بھی کچھ نہیں چھوڑتا تھا۔ عشاء آہستہ سے بیڈ سے اٹھی اور اپنے ساتھ پورا کمفرٹر اٹھایا تھا۔ ارتضیٰ خان کی طرف ایک نظر دیکھا، وہ جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ اب بھی بنا شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اتنی سردی میں بھی اس سے کمفرٹر ہٹا تھا لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ عشاء نے جھک کر اپنا فراک اٹھایا اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ آج بھی جاگ گیا تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس ڈرپوک لڑکی سے وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ ارتضیٰ خان ویسے ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ عشاء اس کو بنا کمفرٹر کے اس سردی میں دیکھ کر اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ کمفرٹر اس سے ہٹا گئی تھی اور پھر واش روم سے کچھ فاصلے پر ہی رکھ گئی تھی۔ وہ کمفرٹر اٹھا کر ارتضیٰ خان کے قریب گئی، اس پر کمفرٹر ڈالنے لگی تھی لیکن اچانک ہی ارتضیٰ خان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا اور اس کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ لہرا کر گری تھی۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی اور ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ اس نے اب بھی کیا ضرورت تھی کمفرٹر دینے کی؟ وہ اپنی بھاری آواز میں بولا تھا۔ عشاء کے بال اس کے اطراف میں بکھرے تھے کیونکہ عشاء کو اپنا کیچر نہیں مل رہا تھا۔ وہ کمفرٹر کے ساتھ وہاں اپنا کیچر بھی دیکھنا چاہتی تھی جو ارتضیٰ خان نے اس کے سر سے رات کو نکال کر جانے کہاں رکھ دیا تھا۔ عشاء نے اس کی سبز سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بے اختیار نظریں جھکائی تھی۔ تم جان بوجھ کر چاہتی ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں اور تمہیں بخش دوں؟ تو پھر اگر میں بیمار ہوا تو پھر تو یہ ایک رات چھوڑ دیتا ہوں تمہیں، وہ بھی پھر مت سوچنا۔ عشاء نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھی۔ نہیں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میری فراک۔ وہ اتنا بول کر ہی خاموش ہوئی تھی۔ فراک کیا؟ ارتضیٰ خان سمجھ کر پھر بھی انجان بنتے ہوئے بولا تھا۔ عشاء نے تھوک نگلا تھا۔ ارتضیٰ خان کو صبح اس کا یوں کنفیوز ہونا، فرش چہرہ، وہ بس دیکھے گیا تھا اس کو۔ ارتضیٰ خان کو اپنی طرف نیند سے خمار آلود آنکھیں، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور اچھے سے سن رہا تھا۔ تبھی ارتضیٰ خان کا فون بجا تھا اور ارتضیٰ خان کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ وہ جو بے اختیار ہوا تھا اس کو دیکھنے لگا تھا۔ فون نے پھر سے اسے ہوش دلایا تھا۔ اس کی گرفت عشاء پر ہلکی ہوئی تھی، جسے محسوس کر کے عشاء اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اس سے دور ہوئی تھی اور جلدی سے
ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے بھی اپنا فون اٹھایا، اس کے مینیجر کا فون تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور عائشہ نے اپنے لیے سیاہ ویلویٹ کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو کھلا ہی چھوڑے، سیاہ چادر اوڑھے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اسے یہ کپڑے کمفرٹیبل لگے تھے۔ کھلے بالوں کی وجہ سے بار بار اس کے سر سے دوپٹہ پھسل رہا تھا۔ وہ باہر آئی، ارتضیٰ خان واش روم میں تھا۔ عائشہ اب سوچ رہی تھی کہ وہ نکل جائے یا اس کا انتظار کرے۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ ارتضیٰ خان واش روم سے نکلا، فریش ہو کر وہ اپنے فون کو ہی دیکھتے ہوئے بنا عائشہ کی طرف دیکھے وہ ڈریسنگ روم کی طرف گیا تھا۔ عائشہ اس کے پاس کھڑی باہر کے خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی اور بے ساختہ اس کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ چادر بار بار پھسل جاتا تھا اس کے سر سے اور اس کی نظر آتی تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نیچے آئی، اس وقت سب ہی وہاں موجود تھے، ناشتہ بھی لگ چکا تھا۔ میرال خان بخار سے تپتا ہوا چہرہ لیے ایک طرف بالکل چپ بیٹھی تھی۔ عائشہ نے سلام کیا، سب نے مسکرا کر اس کا جواب دیا تھا۔ ایک افسہ بیگم ہی تھی جو عائشہ کو دیکھ کر پیار سے پیش آتی تھی۔ آ جاؤ بچے، یہاں ہی بیٹھ جاؤ میرے پاس، افسہ بیگم نے کہا۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ آج ارتضیٰ خان نے کچھ کہا نہیں تھا تو وہ بھی اچھے موڈ میں تھی۔ افسہ بیگم نے عائشہ کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ عائشہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ سب نے ہی عائشہ کی تعریف کی تھی، عائشہ بس مسکرائی تھی۔ ارتضیٰ خان بھی سیاہ شلوار قمیض پہنے تیار ہو کر آیا تھا۔ آج کچھ بزنس فرینڈز نے بھی اس جگہ آنا تھا، اس لیے ارتضیٰ خان ان کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ وہ اپنی مہک بکھیرتا ہوا آیا تھا، سیاہ ہی چادر اچھے سے کندھوں پر لیتا وہ نیچے گیا، اور وہ اکثر چادر نہیں لیتا تھا، لیکن یہاں سردی ہونے کی وجہ سے وہ چادر کندھوں پر پھیلائے اپنے فون میں ہی مصروف اب کسی سے بات کر رہا تھا اور سیڑھیوں کی طرف گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تھا اور اس کو بھی تیار دیکھ کر سب نے بے اختیار عائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ عائشہ بھی اس کو دیکھ کر پھر سب کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ نظریں اپنے ناشتے کی طرف کر گئی تھی۔ ایک تو چادر بار بار پھسل رہی تھی، جیسے ایک ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے سب کو اس کی طرف دیکھتا محسوس کرتے ہوئے فون کان سے ہٹایا تھا اور سب کو سلام کیا تھا۔ ابھی وہ آگے ہی بڑھتا کہ افسہ بیگم نے کہا، ارتضیٰ یہاں ہی آ جاؤ، ناشتہ کر لو، وہاں سب کر چکے ہیں۔ ارتضیٰ خان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں بڑی ماما۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ افسہ بیگم نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ ارتضیٰ بچے یہاں آ جاؤ، کیونکہ مردان خانے میں کوئی نہیں ہے، سب صائم کے ساتھ خان کے حجرے گئے ہیں۔ ارتضیٰ خان کو بھی یاد آیا تھا کہ رات میں صائم خان نے کہا تھا جلدی اٹھنے کا، لیکن وہ ساری رات پھر سے جاگنے کی وجہ سے دیر سے سویا تھا اور 9 بجے جاگا تھا، لیکن اس کا ناشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارتضیٰ خان آ جاؤ، عائشہ کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ۔ ارتضیٰ خان انکار کرنے والا تھا کہ عائشہ کی طرف دیکھا تھا جو بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ خان کو اب سب کے مسکرا کر اس کو دیکھنے کی وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے ان دونوں نے ایک جیسی ڈریسنگ کی ہے۔ ارتضیٰ خان نے گہری سانس لی، پھر مریم پر نظر پڑی تھی۔ ارتضیٰ خان کو رات عائشہ کا شکوہ یاد آیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے کہا، مریم آنٹی، میری بیوی کو کل آپ نے میری وجہ سے ڈانٹا تھا، تو مجھے نہیں لگتا آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی میرال کی وجہ سے ڈانٹنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عائشہ کو صرف بتا کر نکلی تھی۔ عائشہ نے میرال کو نہیں بھیجا تھا باہر، اس لیے مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی کو کوئی ڈانٹے، سو پلیز۔ ارتضیٰ خان یہ کہہ کر سب کو حیرت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا اور داخلی دروازے سے نکلا تھا۔ عائشہ بھی حیران ہوئی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے سچ میں کچھ ایسا بھی کہے گا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ ویسا ہی کہہ رہا ہے، اس کو یاد تھا، عائشہ سے تو بھول بھی گیا تھا کہ اس نے شکوہ کیا تھا۔
حفصہ بیگم اور کنزہ دونوں نے مریم اور عائشہ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایسا ہی بسمہ کے بارے میں بھی کہتا تھا، اکثر حفصہ بیگم کو، اور آج عائشہ کے لیے بھی کہا تھا۔ اس نے کنزہ نے مریم کو دیکھ کر کہا، تمہاری بیٹی نے اپنے شوہر سے تمہاری ہی شکایت کی ہے، دیکھ لو۔ کنزہ کی بات پر سب مسکرائے تھے، اور ایک دفعہ پھر سے سب نے عائشہ کو دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھی، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی تھی، سب اب باتوں میں مصروف تھے، لیکن میرال خان کے علاوہ وہ خاموش تھی۔ اچھا، آج دوپہر تک سب تیار رہنا، صائم نے کہا ہے کہ وہ خان کے گھر دعوت ہے۔ ٹھیک ہے، ریشم خان اور نورے نے بتایا تھا، آج سب کا ہی جانے کا ارادہ تھا۔ میرال خان کھڑی ہوئی، ماما میں نہیں جا سکتی ہوں اس پاؤں کی وجہ سے، اور لیکن اب بھی مکمل نہیں چل سکتی تھی۔ پری نے میرال خان کے بیدار چہرے کی طرف دیکھا۔ جمل نے کہا، ہاں میں بھی میرو کے ساتھ رک جاتی ہوں، کیونکہ مجھے فلو ہو گیا ہے، تو میرا بھی دل نہیں کر رہا ہے کہیں بھی جانے کا۔ جمل کی بات پر ریشم خانم نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب سب ہی دوپہر تک جانے کا سوچا تھا، اس لیے سب ہی اپنی تیاری میں لگ گئے تھے۔ میرال خان اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ ماہنور خان اس کے پاس آئی، میرو پریشان مت ہو، تم کچھ پڑھ لو، اب فون یوز کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے ماہنور خان نے کہا تھا۔ اور کیا لگتا ہے کہ میں کیا پڑھ سکتی ہوں؟ ماہنور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم جمل کو کہنا وہ اوپر اسٹڈی روم سے تمہارے لیے کچھ لے آئے گی۔ میرال خان نے حیرت سے ماہنور خان کو دیکھا، آپ مطلب صائم لالن نے یہاں کتابیں بھی رکھی ہیں؟ ماہنور خان نے مثبت میں سر ہلایا، ابھی ہی یہ سیٹ کیا تھا، مجھے بابا سے پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ ہی مدد کر رہے تھے یہاں سب سیٹ کرنے کی۔ میرال خان نے گہری سانس لی، اس کا یہاں اب دل کہاں لگ رہا تھا، جتنی خوشی کل ہو رہی تھی اتنی آج بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ عائشہ تو کسی بھی صورت میں نہیں رکنا چاہتی تھی، کیونکہ ارتضیٰ خان کے ساتھ اکیلا رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کو تو موقع ملا تھا۔ دوپہر 3 کے قریب سب تیار ہو کر نکلے تھے، یہاں سے کچھ دور ہی یہاں کا خان رہتا تھا۔ میرال اور جمل ہی باتیں کرتی رہی، بہرام خان بھی ان کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ کل صائم خان نے ہی اس کی مدد کی تھی نکاح کرنے میں، وہ بھی صائم خان کے کہنے پر، اس لیے بہرام خان بھی گیا تھا۔ اس جگہ زیادہ تر لائٹ کا مسئلہ ہوتا رہتا تھا، کیونکہ پہاڑوں میں لائٹ زیادہ تر نہیں ہوتی، بس کچھ وقت کے لیے ہوتی تھی اور کچھ وقت کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس لیے یہاں پر اس کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جمل اور میرال شام تک ہی بیٹھی رہی تھی، ماہنور خان کی شادی کی تیاری کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ شام کو جمل نے میرال خان سے کہا کہ وہ اوپر سے کوئی کتابیں دیکھتی ہے۔ میرال خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شام کو ہی بہرام خان اور تیمور خان واپس آ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے رات کو آنا تھا۔ باقی سب نے، بہرام خان کو اپنے ہاتھ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور خان اور بہرام خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے۔ لاؤنج میں ہی نہیں، پورے گھر میں بھی صرف ایک لائٹ ہی لگایا گیا تھا۔ تیمور خان سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ بہرام خان جانتا تھا میرال خان نہیں گئی تھی، اور اس کے بخار کا بھی پتہ چلا تھا اسے۔ تیمور خان بھی میرال خان کی وجہ سے ہی جلدی آیا تھا۔ بہرام خان بھی سیڑھیوں کی طرف بڑھتا کہ اس کو کچن سے کچھ آوازیں آئی تھی، وہ بھی اسی طرف گیا تھا۔ سامنے ہی میرال خان اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ کام نہ ہونے کی وجہ سے ملازمیں بھی اپنے کمروں میں تھی، وہ اب آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بہرام خان نے یہ دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کی طرف بنا آواز کے ہی آیا تھا۔ ایک دفعہ تو اس سے بھی بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ سب سے اس کو پتہ چلا تھا کہ وہ کل کے بعد بات بھی نہیں کرتی ہے۔
وہ جلتا ہوا اس کے بالکل قریب گیا تھا۔ مرال، اس نے پکارا تھا، اور مرال خان اس خاموشی میں اس کی تیز بھاری آواز سن کر ہی اچھل پڑی اور چائے کا گرم پانی اس سے گرا تھا۔ ایک دم سے پیچھے مڑی تھی، پاؤں پر دباؤ پڑا تھا، وہ کراہتے ہوئے گرتی کہ بہرام خان نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ گرم پانی کچھ زمین پر اور کچھ اطراف میں گرا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی کیونکہ بہرام خان نے اس کو دور کیا تھا وہاں سے۔ مرال نے بہرام خان کو دیکھ کر گہری سانس لی تھی اور شکوہ کن نظروں سے بہرام خان کو دیکھا تھا۔ کبھی تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تم مجھے دیکھو اور کوئی نقصان نہ کرو۔ بہرام خان نے اطراف میں پھیلے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے برنر بند کیا تھا۔ میں ڈر گئی تھی، مرال خان نے آہستہ سے کہا تھا، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ مرال خان کا بازو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ جی، مرال خان نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہرام خان نے پوچھا۔ مرال خان کے سرخ چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ تیز بخار میں ہے، اور اس کا بازو بھی پکڑ کر لگ رہا تھا کہ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ تم نے میڈیسن لی؟ مرال خان نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ بہرام خان نے اس کے اتنے سخت بخار میں دیکھ کر میڈیسن نہ لینے پر گھورا تھا۔ مجھ سے کھائی نہیں جاتی، مرال خان نے آہستہ سے نم آواز میں کہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ بہرام خان نے اسے چہرہ جھکائے بے آواز آنسو بہاتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مرال خان نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہیزل گرے آنکھیں سرخ تھی۔ مرال، کیوں رو رہی ہو؟ بہرام خان تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ مرال خان ایک دم سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت بہرام خان نوٹ کر چکا تھا۔ مرال خان، کچھ پوچھ رہا ہوں نا تم سے؟ اس دفعہ بہرام خان نے کچھ سخت لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مرال خان نے شلف سے ٹیک لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے اپنا دوپٹہ چہرے پر رکھا تھا اور رونے لگی تھی۔ بہرام خان کو اندازہ نہیں تھا وہ اس قدر سوچے گی اور کہ اس قدر سوچے گی کہ بخار چڑھا لے گی خود کو۔ اگر حامد خان نے وہ ویڈیو سب کو دکھا دی، سب عشاء اور لالہ کی طرح یقین کر لیں گے، مرال خان نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا وجود بھی اب لرز رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی سب کو بتا دینا، مرال خان نے بہرام خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی ناک سرخ تھی۔ کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بتا دوں گا جب ضرورت ہوگی۔ حامد خان کچھ نہیں کر سکتا ہے مرال، کوئی ویڈیوز نہیں دکھائے گا وہ۔ پریشان مت ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے، میں ہوں۔ کوئی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ میں نہیں کرنے دوں گا۔ بہرام خان اس کے قریب ہوا، اس کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھے آہستہ سے بولا تھا۔ مرال خان نے پلکیں اٹھا کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اپنی ماما سے بھی چھپاؤں گی سب۔ بہرام خان اس کی بات پر گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ جب پہلے میری بات نہیں سنتی تھی تو اب پھر چھپانا تو پڑے گا نا۔ اور کیا بتاؤ گی کہ بہرام لالہ سے نکاح کر چکی ہو؟ بہرام خان گھور کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر یہ بھی بتانا کہ حامد خان سے میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن تمہیں پھر بھی اس کی مدد چاہیے ہوتی تھی۔ اور میں کہوں گا کہ میں نے مرال خان سے کئی دفعہ کہا تھا کہ مجھ سے مدد لے سکتی ہو، لیکن اس کو تو حامد خان سے لینی تھی۔ بہرام خان کو کل کا منظر یاد کر کے پھر سے لہجہ سخت ہوا تھا۔ بہرام خان کے سخت لہجے میں کہنے پر مرال خان ایک دم چپ سی ہوئی تھی۔ ریلیکس رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرام خان نے اس کو ڈرتے دیکھ کر کچھ نرم لہجے میں کہا تھا۔ آپ نے مجھے کل مارا تھا، مرال خان نے نم لہجے میں کہا تھا۔ بہرام خان نے گہری سانس لی۔ حالانکہ یہ مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر، اب رونا بند کرو، سب پریشان ہیں تمہارے لیے۔
بہرام خان نے کہا۔ ابھی میرال خان کچھ کہتی کہ لائٹ ایک دم سے بند ہو گئی تھی۔ میرال خان نے پریشانی سے بہرام خان کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تیمور خان اوپر آیا۔ اس نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر جہاں جمل گلے میں دوپٹہ ڈالے اپنے ساتھ ہی باتیں کر رہی تھی اور بکس دیکھ رہی تھی۔ نیچے تو میں نے دیکھ لی ہے، اب اوپر دیکھنے کے لیے سائم لالہ کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ تیمور خان اس کے پیچھے ہی کھڑا اس کی پشت پر پونی ٹیل میں بندھے بالوں کو دیکھا تھا۔ کون سی بک چاہیے تمہیں؟ تیمور خان نے پوچھا اور اس کی آواز سن کر جمل ساکت ہوئی تھی۔ پھر رخ موڑ کر دیکھا، تیمور خان براؤن شلوار قمیض میں بازو سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ اوپر سے کون سی کتاب چاہیے تمہیں؟ تیمور خان چلتا ہوا اسٹڈی روم کے اندر آیا تھا اور دروازہ بند کیا تھا، اور اس کا دروازہ بند کرنا جمل کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ جمل نے ایک قدم پیچھے لیا اور رک کر ریک کے ساتھ لگ گئی تھی۔ تیمور خان نے اس کے ایک طرف ریک پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا اس پر جھکا تھا۔ ہاں اب بتاؤ۔ سائم لالہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں